پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1979 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس کی 1,10,876 پوائنٹس پر ٹریڈ جاری۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ بینک اعلامیہ کے مطابق قرض کی رقم بجلی کی تقسیم کے نظام میں جدت کے لیے استعمال ہوگی۔ ابتدائی مرحلے میں 3 بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو تعاون فراہم کیا جائے گا۔ لیسکو، میپکو اور سیپکو اپنے ریجنز میں پائیدار توانائی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں F8 اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبوں کا دورہ۔ محسن نقوی نے دونوں میگا پروجیکٹس پر تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیئرمین CDA نے دونوں پروجیکٹس پر پیش رفت پر بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دونوں منصوبوں کو ہر صورت مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ فروری میں F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج اور جنوبی میں سرینا چوک انٹرچینج کا افتتاح کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکریٹری سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی اور انڈسٹری میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ مریم نواز نے کہا عالمی سطح پر شنگھائی کا فائنینشیل اور ٹریڈ ہب کے طور پر ابھرنا قابل تحسین امر ہے۔ آٹو موبائل، IT، سیمی کنڈکٹر اور روبوٹک سمیت دیگر شعبوں میں شنگھائی کی کمپنی سے اشتراک کار چاہتے ہیں۔ حکومت پنجاب شنگھائی حکام کے ساتھ IT سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کی 1 ماہ کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے سلمان اکرم راجہ کو تمام درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ کیا آپ MNA بھی ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا، جی میں فارم 45 کے مطابق تو MNA ہوں۔ میڈیا سے گفتگو میں PTI رہنما کا کہنا تھا کہ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بانی PTI کا 9 مئی مقدمات میں ٹرائل کرنا تاریخی غلطی ہوگی۔ نفرتوں کو مٹانا ہوگا، جنگ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کورم میں بھارتی ہتھیاروں سے پاک کرنا ناگزیر ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا گرینڈ جرگے سے خطاب۔ کہا ضلع کورم کی مرکزی شاہراہ آمد و رفت کے لیے جلد کھول دی جائے گی۔ فریقین امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر کے مفادات تصادم سے وابستہ ہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ بجلی کمپنیز کی ناقص کارکردگی سے 281 ارب روپے کا نقصان۔ بجلی کمپنیاں نقصانات کے اہداف حاصل کرنے میں ایک بار پھر ناکام۔ بجلی کی شدید طلب کے موسم میں بھی سستے پاور پلانٹس نہ چلائے جا سکے۔ نیپرا کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز اور آپریشنل پاور پلانٹس کے حوالے سے کارکردگی جائزہ رپورٹ جاری۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023-24 میں تمام ڈسکوز 100% ریکوری میں ناکام رہے۔ وصولیوں کی شرح کم رہنے سے ایک سال میں خزانے کو 380 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ ایک سال میں بجلی کمپنیز کے خلاف 34 لاکھ سے زائد شکایات درج کروائی گئیں۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی کا پاکستان تاجکستان 7ویں مشترکہ کمیشن سے خطاب۔ سردار اویس نے کہا دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارت کو بڑھانے کے وسیع امکانات ہیں۔ تاجکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو بڑھانے کا خواہاں ہیں۔ اقتصادی تعاون کے فروغ اور صنعت، تجارت، زراعت، توانائی اور مشترکہ منصوبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان وسطی اور مغربی ایشیائی ممالک کے کراس روڈ پر واقع ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل جاری۔ باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیض حمید کے خلاف چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ الزامات میں ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا اور اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنا بھی شامل۔ فیض حمید کے خلاف چارجز میں افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کا الزام بھی شامل۔ ISPR کے مطابق کورٹ مارشل کے دوران فیض حمید سے 9 مئی سے جڑے انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات کی علیحدہ سے تفتیش بھی جاری۔
شام کے نگران وزیر اعظم کو انتظامی امور چلانے کے لیے پرانی حکومت کی ضرورت پڑ گئی۔ کابینہ کی تشکیل کے لیے محمد البشیر کی اسد حکومت کے ارکان سے بھی ملاقات۔ کہا ہمارے پاس آئینی نظام نہیں، عوام کی خدمت پر فوکس کریں گے۔ شام میں اس وقت امن اور استحکام کی ضرورت ہے۔ 14 سال کی جنگ نے ملک کو تباہ کر دیا۔ نگران وزیر اعظم محمد البشیر مارچ 2025 تک ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ دوسری جانب محمد الجولانی کا تشدد میں ملوث بشار الاسد حکومت کے افسران کی فہرستیں جاری کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ کا شامی اپوزیشن سے پہلا رابطہ، جامعہ عبوری حکومت کی تشکیل پر زور۔ بائیڈن انتظامیہ نے ترکیہ کے ذریعے شامی اپوزیشن سے رابطہ کیا۔ وائٹ ہاؤس شام کی صورتحال پر نو منتخب صدر ٹرمپ کی ٹیم سے بھی رابطے میں ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا شام میں عوام کی نمائندہ حکومت کی حمایت کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ کا اردن اور متحدہ عرب امارات کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اینٹنی بلنکن نے کہا شام کی سرزمین دہشت گردی کے اڈے کے طور پر استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ جنگ بندی کی کوششوں پر اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ نیتن یاہو کا غزہ میں جنگ ختم نہ کرنے کا اعلان۔ کہا غزہ جنگ ختم نہیں کریں گے، ایسا کرنے سے حماس دوبارہ قوت پکڑ کر حملے شروع کر دے گی۔ دوسری جانب اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید۔ اسرائیل فوج کا شمالی غزہ میں 3 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور حماس کے 10 افراد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ روس نے افغان طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس کی پارلیمنٹ نے 3 ضروری ریڈنگز میں سے پہلے بل کی منظوری دے دی۔ نئے بل کی منظوری سے طالبان کو ماسکو کی کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنا ممکن ہوگا۔ روسی صدر طالبان کو دہشت گردی کے خلاف اتحادی قرار دے چکے۔ اور استور میں رات سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ کمری، منیمرگ اور چلم میں 8 انچ تک برف پڑ چکی۔ راما اللہ، والی جھیل اور دیوسائی سے زمینی رابطہ منقطع۔ دوسری جانب سکردو میں پارہ -9 تک گر گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے میدانی علاقوں کو بھی جما دیا۔ نارووال میں درجہ حرارت 4، سیالکوٹ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ۔ پشاور اور لاہور میں پارہ 6 ڈگری ریکارڈ۔ فیض حمید کی فرد جرم ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ فرد جرم کے مطابق بانی پی ٹی آئی برابر کے شریک ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں یہ کیس اصل کردار تک پہنچے گا جو بانی پی ٹی آئی ہیں۔ بانی نے پروگرام بنا لیا تھا، فیض حمید ڈی جی آئی ایس پی آر رہے۔ جب کچھ نہ بن پایا تو 9 مئی کو فیض حمید نے اپنی آخری کوشش کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے فیض حمید جب کٹہرے میں آئیں تو سب بتائیں گے کہ کس کے کہنے پر سب کیا۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ثابت ہو گیا 9 مئی کو بغاوت ہوئی۔ سینیٹر فیصل وابدہ کہتے ہیں اگر فیض حمید کو سزا ہوئی تو بانی پی ٹی آئی کو بھی ہوگی۔ فیض، بانی اور بشرا 9 مئی